السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان جتنی تیزی سے آتا ہے اتنی ہی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں ہمیں ہمیشہ یہ دعا کو کرنی چاہیے کہ پروردگار ہم اس مہینے کی نعمتوں کو صحیح طریقے سے کسب کر سکیں، حاصل کر سکیں، اور اس میں جہاں پر ظاہری دعائیں، مناجات، عبادات ہیں، وہاں پر بہت ساری معنوی پہلو بھی پوشیدہ ہیں۔ جہاں رمضان ہمیں بہت ساری فزیکل دعوتوں کی طرف رجوع کرتا ہے کہ یہ کرو، اس طرح کرو، کہ خطبہ شعبانیہ میں جن میں کافی چیزوں کا ذکر ہے، انفرادی عبادات ہیں، اجتماعی عبادات ہیں، وہاں پر روزہ انسان کے باطن کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی پوری ہدایت دیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان عام زندگی کے اندر کرنے سے قاصر رہ جاتا ہے یا توجہ نہیں دیتا، یا اگر چاہتا بھی ہے تو شاید کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کے اپنے اندر کا جو ایک سسٹم ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا رمضان کے علاوہ۔ روزے کی حالت میں خود بخود انسان کا وجدان اس کی پولیس بن جاتا ہے، اور وہ اس کو خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارا روزہ ہے۔ جبکہ عام دنوں کے اندر اگر انسان کوئی کوتاہی یا غلطی کر رہا ہو تو اس کے اپنے اندر کا سسٹم اس کے موافق نہیں ہوتا، بلکہ جہاں بہہ رہا ہے انسان اپنے تمایلات میں بہتا چلا جاتا ہے۔ روزے کے اندر سے ایک آواز، اندر سے ایک ایسی، سمجھ لیں کہ ایک ایسی خود بخود فورس ڈیولپ ہو جاتی ہے جو انسان کو کہتی ہے کہ یہاں مت دیکھو، یہ مت کھاؤ، یہ مت بولو، یہ مت سنو۔ کیوں؟ تمہارا روزہ ہے۔ یعنی اب چاہے انسان اس پہ عمل کرے نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے، کتنا عمل کرتا ہے کتنا، لیکن ایک وجدان اس کے اندر بیدار ہو جاتا ہے۔ اسی کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو روزہ انسان کو کنٹرول سکھاتا ہے وہ انسان کا رویہ ہے، وہ انسان کا ٹیمپرمنٹ ہے۔ وہ خاص طور پہ جب انسان غصے کی حالت ہوتی ہے روزہ اس کو آرام کرتا ہے۔ لیکن معاشرے میں ہم اکثر چیزیں اپوزٹ دیکھتے ہیں۔ روزے کی حالت میں یہاں پر تو شاید اتنا آپ کو ایکسپیریمنٹ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ پاکستان، ہندوستان ہو تو روزے کے ٹائم پر جو روڈ پر کیفیت ہوتی ہے، سڑک پہ جو ٹریفک ہوتا ہے، وہاں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے روزے شروع ہو گئے، کیونکہ وہاں اتنا سارا انسان، ہر آدمی اتنے عبادت کے پہلو پر ہوتا ہے کہ اس کی بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ دوسرے کو کچلتا ہوا نکل جائے یا جو بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ اصل میں ہم قوم اپنے اجتماع سے پہچانی جاتی ہے۔ عبادات جو ظاہر ہوتی ہے وہ اجتماع سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن جہاں روزہ صبر کے لیے تلقین کہہ رہا ہے، صبر کرو، پروردگار قرآن میں بھی کہہ رہا ہے کہ نماز اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ تم خدا کی مدد مانگو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ نماز اور صبر سے، صبر یہاں روزے سے تفسیر کیا گیا ہے۔ آپ اگر انسان ویسے بھی بہت غصہ کرتا ہو، خاص طور پہ جوان، آج کل جوان کہتے بھی ہیں کس طرح ہم اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، خاص طور پہ ایسے معاشرے میں جہاں برائی بہت سستی اور آزاد ہو گئی ہے، اور اپنے شہوت پر قابو کیسے رکھیں، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھو۔ روزہ صبر کی طاقت دیتا ہے، روزہ آنکھوں کو کنٹرول کرے گا، روزہ سوچوں کو، روزہ جو ہے وہ ایسی خود بخود آٹومیٹک سسٹم ہے کہ لیکن اگر یہی روزہ ہو اور میں صبر نہیں کروں اور میرے صبر کا پیمانہ ہو کہ الٹا میں اس کو کنٹرول کروں، الٹا یہ اور باہر نکلنا شروع ہو جائے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں روزے سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہا، ایک، یا پھر شیطان پوری طاقت لگا کر میرا روزہ خراب کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ ہم نے اصل میں شیطان کو تو کسی گنتی میں لیا ہی نہیں ہوا ہوا، کیونکہ ہم کہتے ہیں لو شیطان ہمیں کیا کرے گا، ہم خود بہت بڑے شیطان ہیں، شیطان ہمیں کون سا ڈسٹرب کرے گا۔ تو ایسے بھی لوگ تھے تاریخ میں کہ جہاں شیطان ان کے سامنے آیا تو شیطان نے بھی پناہ مانگی، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، آپ میرے بابا دادا ہیں، میں آپ سے پرہیز کرتا ہوں۔ تو ہم لوگ بھی بعض اوقات شیطان کو کچھ گنتی میں لاتے نہیں ہیں،
لیکن جبکہ قرآن کہہ رہا ہے عدوہم مبین ہے تمہارا، یعنی کھلا سخت ترین دشمن جو ہے تمہارا وہ شیطان ہے۔ اب شیطان ہے کہاں؟ آج کل کی دنیا میں شیطان کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا بہت زیادہ، بس ہم بچوں کو کہہ دیتے ہیں بڑا شیطان ہے وہ بیچارہ شیطان کا ہے، وہ تو معصوم ہے بیچارہ، ہم اس کو جو ہے وہ شیطان کر کر کے شیطان بنا دیتے ہیں۔ معصوم بچہ کہاں شیطان ہے؟ بچہ تو معصوم ہے۔ بعض اوقات معاشرے میں مرسوم الفاظ اتنے زیادہ ہیں کہ جو شخصیات پر اثر رکھتے ہیں۔ جب ہم بار بار کسی کو اس طرح غلط ناموں سے پکارتے ہیں تو ایک تو ہماری اپنی ذات کو نقصان دیتا ہے، الٹا اس کی شخصیت کے لیے بھی خراب ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کے ناموں کو اسلام اور خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی محمد کہتے تھے کہ فرماتے تھے کہ ناموں کو مت بگاڑو، جو نام ہے اسی طرح پکارو۔ اب یہ جو ہمارا ٹیمپرمنٹ ہے اس کو پوری کوشش ہوتی ہے روزے کی۔ آپ نے بہت اچھا روزہ رکھا، سارا دن آپ بہت اچھے رہے، آپ نے عبادت کی، بڑا صبر کیا، گھر آئے، اینڈ دسترخوان پہ آپ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کوئی جملہ کہہ دیا یہ کیا ہے، اتنی دیر ہو گئی، اتنی دیر سے میں آیا ہوا ہوں، اتنا تھک کے آیا ہوا ہوں، ابھی تک یہی تیار نہیں ہوا۔ یا اگر خدا نہ خواستہ آپ نے افطاری کر لی ہو کسی کی، تو آپ کے گھر میں اگر تیاری نہیں ہو تو آپ بولیں ایک ہفتے سے تو کہا تھا افطاری ہے گھر کے اندر۔ تو یعنی یہاں پر کیا ہے کہ وہ باہر آ رہا ہے اور وہ آپ کی عبادت کو زائل کرنا چاہتا ہے۔ ہم اس فیکٹر کو امپورٹنس نہیں دے رہے۔ اصل میں آپ جا رہے ہیں، سڑک پہ حادثہ ہو گیا، گاڑی سامنے سے ایک دم کراس کر گئی یا غلط آ گئی تو آپ ایک دم انسان غلط الفاظ استعمال کر بیٹھتا ہے۔ اصل میں سب چیکنگ ہو رہی ہے، یہ جو تم نے روزہ رکھا تھا اس کو تم کتنی دیر سنبھال سکتے ہو۔ لیکن ہم تھوڑی دیر سے زیادہ ہم سے روزہ سنبھالا نہیں جاتا، ہم تو کہتے ہیں افطار ہو اس کے بعد معاملہ کلیئر ہو ذرا، اچھا چاند رات آ جائے تو داڑھی بھی کلیئر ہو جائے تھوڑی سی، اور لائن لگے ہوئے 2 ہفتے پہلے سے ٹائم لیا ہوا ہے، عید آئے گی تو موسیقی بھی کھل جائے گی تاکہ سب، اور ویسے بھی بہت تیز ہے انڈین سینما، خاص طور پہ فلمیں بھی عید پہ ریلیز کرتا ہے تاکہ مسلمانوں کی عیدیوں سے صحیح استفادہ کرے، اپنا باکس آفس کروڑوں کا لے کے جائے، اور ہم بھی دے رہے ہوتے ہیں اس کو، بھائی کیا بات، مسلمان ایکٹر ہے کوئی مسئلہ نہیں، عیدی تو ہے کیا ہے۔ شیطان پورے پلان کے ساتھ ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس کے دام میں دے رہے ہیں، پھنسا رہے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ہم نے توجہ نہیں دی شیطان پر کہ شیطان بھی ہے یا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً شیطان بھی روز قیامت کہے گا کہ انہوں نے سارے الزام میرے بھی لگا دیے تھے، اصل میں خود بھی بہت بڑے شیطان تھے، کیونکہ ہم اپنے نفس کو بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم بہت سی چیزیں بھی شیطان پر ڈالیں گے، لیکن دیکھیں دونوں چیزیں جو ہیں وہ پیرالل چل رہی ہیں۔ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ وہ وسوسے کرتا ہے، وہ کرتا وسوسے ہے، کر کچھ نہیں سکتا وہ، لیکن وہ وسوسے کر کر ہمارے بدن کے اندر خون کی طرح وہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوں۔ جب وہ اس طرح اندر آ کر پینیٹریٹ کرتا ہے تو کچھ بھی کروا سکتا ہے، اور انسان یہ سمجھ لے اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں تو بڑا پارسا، میں تو بڑا تقوی اور پرہیزگار، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ جہاں یہ انسان سوچے وہیں گرتا ہے انسان۔ کوئی بھی شخص جب تک خدا پناہ نہ دے نہیں بچ سکتا شیطان سے، اس لیے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پروردگار پناہ مانگ رہے ہیں، تو بچانے والا ہے۔ قرآن میں بہترین قصے جو بیان کیے گئے ہیں اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، زلیخا کے سامنے حضرت یوسف نے، علامہ طباطبائی کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، علامہ طباطبائی جب تفسیر کرتے ہیں اس واقعے کی اور بیان کرتے ہیں جس خوبصورت انداز سے میں نے کہیں اور اس طرح نہیں پڑھ پایا، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف زلیخا کے سامنے آئے تو حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ زلیخا کو کہ تمہارا شوہر کیا سوچے گا، خزانچی مصر ہے، یعنی اتنے تم نے ہم نے کوئی ایسی کوئی بات نہیں کی کہ یہ ہے وہ ہے، نہیں، صرف یہی کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے کہا پلٹ جاؤ، 7 بند دروازے بھی میں تمہارے لیے کھول دوں گا۔ بات یہ کہ اپنے آپ کو خدا کی پناہ، خدا بچائے، تو بچا سکتا ہے، تجھ پہ بھروسہ ہے، اپنی طاقت۔ یوسف علیہ السلام نبی تھے، صالحین میں سے، انبیاء،
یہی نہیں کہا کہ میں یوں کر سکتا ہوں، میں نہیں. اس لیے کہتے ہیں کبھی بھی امتحان میں اپنے آپ کو، اول تو دعا نہ کریں کہ خدا امتحان میں ڈالے، اور اگر امتحان میں پھنسے تو صرف خدا کی طرف متوجہ ہوں. ہم امتحان برداشت نہیں کر سکتے عزیزان محترم. کیوں؟ کیونکہ شیطان ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، شیطان ہمارے ضعف کو پہچانتا ہے. کتنے میں اچھے لوگوں کو، میں لوگوں کی آپ کو تعریف کروں، میں اپنی بات بتاتا ہوں، کتنی بڑی عبادتیں، کتنی نمازیں، اور اپنی طرف سے ہم بڑے پارسا بنتے ہیں، داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے، لوگ دور سے کہتے ہیں بہت بڑے عالم ہوں گے مولانا صاحب، لیکن بعض مرائل میں کھڑے ہوتے ہیں تو گر جاتے ہیں. زبان نہیں کنٹرول کر پاتی ہے، اور خاص طور پہ گھر کے معاملات میں انسان جو ہے وہ اپنی طرف سے، مرد اپنے آپ کو ویسے بہت کچھ سمجھتا ہے، باہر سے میں یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، اور ذرا سا نمک کم ہو کھانے کے اندر تو وہیں پلیٹ یہ کیا ہے، یہ کھانا ہے. ایک عارف کا انتقال ہو گیا، ان کی زوجہ نے کہا کہ شوہر جو تھے ان کو کوئی ذائقہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا، چاہے وہ جلا ہوا دے دو کھانا، چاہے نمک زیادہ ہو یا کچھ بھی ہو. تو دوسرے عالم نے کہا نہیں ایسا نہیں تھا، انہیں محسوس ہوتا تھا، وہ آپ کی وجہ سے کہتے نہیں تھے. یعنی یہی تو کتنی دیر لگتی ہے، اگر ایک لقمے کا ذائقہ کتنی دیر کا ہوتا ہے، بس یہاں گیا ختم، چاہے وہ نمکین ہو، چاہے وہ کھٹا ہو، کچھ بھی ہو. لیکن وہ اگر ایک خاتون خانہ جو ماہ رمضان میں ویسے بیچاری بہت زحمت کر رہی ہوتی ہیں، اور اگر ہو جائے تو ہمارا ایک جملہ ان کی موٹیویشن کو بریک بھی کر سکتا ہے، اور ایک ہی جملہ ان کو کتنی طاقت دے سکتا ہے. لیکن وہیں دسترخوان پر میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہیں پر جو ہے وہ یہ کیا ہے، وہ نہیں لائے، یہ نہیں لائے، وہ نہیں لائے. یعنی یہیں سے انسان کا جو اندر ہے وہ باہر آ رہا ہوتا ہے. شخصیت چند ہی جگہوں تو پہچانی جاتی، جب انسان غصے میں ہو تو پتہ چلتا ہے انسان اندر کیسا ہے. اور اسی غصے کو اگر ہم نے نہیں کنٹرول کیا، اس کا مطلب ہے کہ ہم روزے سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. روزہ ہے کنٹرول، درگزشت، صبر. یعنی آپ سمجھ لیں کہ بالکل جو ہے وہ پانا لے کر آپ نے نٹ اتنا کس دیں کہ بس اب اس کی گراریاں رہ ختم نہ ہو جائے، ورنہ وہ نٹ دوسری طرف باہر آ جائے. اتنا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اور یہی تو مہینہ ہے، پھر کہاں ہمیں موقع ملنا ہے اپنے آپ پر صبر کرنے کا. تو ویسے ہی آزاد ہے. شیطان جو کہتا ہے وہ عام دنوں میں آزاد ہوتا ہے، وہ ہم بھی آزاد ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، وہ بھی آزاد ہے، ہم بھی آزاد ہیں. اور اس مہینے میں کہتے ہیں شیطان اللہ بند کر دیتا ہے شیطان، لیکن وہ جو اتنا اس نے اثر کیا ہوتا ہے وہ باہر آ رہا ہوتا ہے ہمارے وجود سے، کیونکہ ہم نے کبھی توجہ نہیں کی. عزیزان محترم، دشمن کی پہچان بہت ضروری ہے، دشمن کی شناخت بہت ضروری ہے. اگر ہم دشمن کو نہیں پہچانے تو ہم زدکوب ہو جائیں گے. امام خمینی سے کہتے تھے کہ اب کیا یہ آپ ہر وقت امریکہ کے چکر میں لگے رہتے ہیں. اس کو امام خمینی کہتے ہیں جب تک دشمن سامنے نہ ہو، یا اگر ٹینس میں سامنے مقابلے میں کوئی نہ کھڑا ہو تو آپ کھیل نہیں سکتے. دشمن کا وجود آپ کی ترقی اور کمال کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کے دشمن نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کریں، آپ بیٹھے رہیں، آپ نے محنت نہیں کرنی. اگر اوائل اسلام میں دشمن نہ ہوتے اسلام کے تو کیا اسلام اتنی طاقت پر پروان چڑھ سکتا تھا؟ اگر جنگ بدر نہ ہوتی تو وہ جو حوصلے پیدا ہوئے تھے مسلمانوں کے اندر وہ پیدا ہو سکتے تھے کہ کہاں 1000 اور کہاں 313، اور جہاں گھوڑے بھی تھوڑے سے، تلواریں بھی تھوڑی سی، اور اس پر اس توکل اور ایمان پر اتنے کمال پر پہنچے ہوئے تھے کہ جو ہے وہ اپنے مشرکین سے، کفار سے جنگ جیت گئے. دشمن ضروری ہے عزیزان، بہت نظام ایسا اللہ کا. اس لیے انسان کے اپنے اندر بھی یہ دو طاقتیں ہر وقت لڑتی رہتی ہیں، ایک اچھائی کی طرف، ایک برائی کی طرف. یہ ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو میں اور آپ تو ہلیں گے بھی نہیں. اگر ہمیں کسی چیز کی خواہش نہ ہو، تمایلات نہ ہو، ہم کسی طرف اٹریکٹ نہ ہو تو ہم بے ضرر ہیں. بولے اچھا لگتا ہے، نہیں مجھے نہیں اچھا لگتا. یہ یہاں جانا اچھا لگتا ہے، نہیں یہ نہیں اچھا. یعنی کوئی بھی چیز نہیں اچھی لگتی ہے، نہ اچھی چیز اچھی لگتی ہے، نہ بری چیز بری لگتی ہے. تو یہ کیسا انسان ہے؟ خدا نے چیزوں کو لطیف بنایا اس لیے کہ تم اس کی طرف کھینچو، لیکن خدا نے حلال حرام کی باؤنڈری بنا کر بتا دیا ہے کہ ہر کھینچنے والی چیز اگر حلال ہے تو چلے جاؤ، اور اگر بری ہے تو اپنے آپ کو روکو. یہی تمہارا امتحان ہے.
اور شیطان ہر بری چیز کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اور امتحان میں ڈالتا ہے. اور امتحان میں ڈالا، انبیاء کو ڈالا اس نے، اولیاء کو ڈالا، صحابیوں کو ڈالا. ہم تو صبح شام شیطان کے دام میں پھنسے رہتے ہیں. ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا وہ کہاں سے آتا ہے، کہاں سے ایگزٹ ہو جاتا ہے، پھر ہم اکیلے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. شیخ مفید کا غالباً واقعہ ان کے شاگرد نے بیان کیا. خواب میں دیکھا اس نے کہ شیطان ہے اور اس کے بعد بڑی بڑی موٹی موٹی زنجیریں ہیں، بہت بڑی بڑی. جیسے آپ کہیں گے آپ شپ کو جب ڈالتے ہیں آ کر کنارے پر تو کتنی موٹی وہ زنجیر ہے، کہا اتنی بڑی ہر سائز کی. تو سن لو یہ کس لیے ہے؟ کہا ہر شخص کے لیے جو جتنا بھاری یعنی جتنا اس کا ظرف ہے اس کے لیے اس طرح کی ہے. کہا یہ سب سے موٹی زنجیر کس کے لیے؟ کہا تمہارے استاد کے لیے. تو کہا مگر اس کو میں نے ڈالی مگر اس نے وہ بھی توڑ دی. تو پھر کہتا ہے اچھا میرے لیے کیا کہہ رہا، تمہارے جیسے کے لیے زنجیر کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسے ہی ہمارے ہو. تو بہت سارے لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ذرا سا بھی ہوا جہاں چلی وہیں چلے گئے، جو نظر آیا گردن وہیں مڑ گئی، گھر تک بھی چھوڑ کر آئیں گے ہم تو ان کو. تو بعض لوگ ایسے ہی ہیں، ہر چیز پر انسان دل پھینک دیتا ہے، چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے وہ دیکھنے کی ہو، کچھ بھی ہو. وہ اٹھے اپنے استاد کی خدمت میں گئے، کہا کہ استاد میں نے ایسے 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 دیکھا، تو یہ کیا حقیقت ہے؟ کہا ہاں حقیقت ہے. کہا مگر آپ نے کیسے اس کی زنجیر کو توڑا؟ کہا کچھ دن سے گھر میں فاقہ تھا، کھانے کو نہیں تھا، میرے پاس کچھ خمس کی وجوہات تھیں، تو اندر سے آئی کہ قرض کر لو، انہی پیسوں میں سے قرض کر لو، جب آئیں تو لوٹا دینا. کہتا ہے میں پیسے لے کر بازار تک گیا، دکان تک پہنچا، تو وہیں میرے دل میں خیال آیا اگر تم فوراً مر جاؤ تو کسے کیا پتا تم نے خمس سے قرضہ لیا تھا. کہہ رہا ہے میں واپس پلٹ آیا. اب بہرحال وہ شیخ مفید علماء تھے. بعض اوقات ہم نے بھی ایک آدھ ایسی کوئی کرنے کی کوشش کی. حوالے طالب علم ہمارے استاد نے بولا تم پہلے دن آیت اللہ بہجت بننے کی کوشش مت کرو، کئی سال لگتے ہیں بننے کے اندر. تو آدمی پہلے دن ہی نہ ایسا ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دے. لیکن بہرحال یہ اتنی بڑی ہستیاں تھیں، تبھی تو آج آپ ان کے سامنے کہ آج تک انہی کے کتابوں سے جو ہے وہ حوض علمیہ میں درس دیے جاتے ہیں. لیکن ہم تو متوجہ ہی نہیں ہے کہ کہاں شیطان بہکا رہا ہے، کہاں ہم خود بہک رہے ہیں. اور بعض اوقات شیطان ہمیں اتنا بہکاتا ہے، اتنا بہکاتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہم خود بخود اسی کے ہو جاتے ہیں. یہ جو آج ہم ذرا سی دیر بھی کنٹرول نہیں کر پاتے اپنی زبان پر، اپنی سوچوں پر، اپنے نفسوں پر، اپنی آنکھوں پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فرصت کے لمحات شیطان کو دے دیے. جب آپ امنیت میں ہوتے ہیں، جب آپ پیس میں ہوتے ہیں تو آپ جنگ کی تیاری کرتے ہیں. جنگ کے اندر جنگ کی تیاری نہیں ہوتی ہے. جنگ کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ٹریننگ لیں گے تو پھر آپ جائیں گے، یا مثلا آپ ابھی جنگ بولوں گا لوگ گھبرا جائیں، پتہ نہیں لائیو بھی پروگرام جا رہا ہے، مولانا صاحب عجیب جنگ کی باتیں کر رہے ہیں. آپ اسکول کی تیاری لے لیں. آپ امتحان کے پرچے میں جب آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ اس ٹائم بیٹھے ہوئے تو کتاب نہیں پڑھتے. جو آپ نے پڑھا ہوگا پورے سیمسٹر میں وہ آپ نے امتحان دینا ہے. یعنی جب امتحان نہیں ہے امتحان کی تیاری کرنی ہے. ابھی جب آپ کے پاس امنیت ہے، ابھی جب آپ محراب میں ہیں، ابھی جب آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں، ابھی جب آپ روزے کی حالت میں ہیں، یہ آپ کی تیاری ہے شیطان سے لڑنے کے لیے. لیکن اب آپ بولے میں مال میں کھڑا ہوا تھا، میں بازار میں کھڑا ہوا تھا، کوئی معاملہ طے پا رہا تھا، وہاں میں نے کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کے پیسے کھا لیے، کوئی غلط کام، وہاں آپ کام کنٹرول نہیں کر پائیں گے. جب آپ یہاں قابو کریں گے وہاں خود بخود اندر سے امین باہر آئے گا، اندر سے سچا شخص باہر آئے گا. اس کی پریکٹس کی ضرورت ہے. روزہ یہی پریکٹس کروا رہا ہے. اگر یہ روزے مجھے انسان نہ بنا پائے، مجھے امانت دار نہ بنا پائے، تو پھر یہ روزہ مجھے کہاں لے کے جاؤں، کہاں رکھوں گا اس روزے؟ بھوکھا پیاسا روزہ، بھوک کا روزہ. جب بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو روزے نہیں رکھتے، کیا فائدہ ایسے روزے کا؟ نہیں، فائدہ ہے. روزہ آپ جیسا بھی رکھیں، بچپن سے بھی کوئی پکے روزے تو کوئی بھی نہیں رکھتا تھا، کوئی تھوڑا پانی جا کے پی لیتا تھا، تھوڑا ہلکے ہلکے انسان نے پریکٹس کی روزے رکھنے کی. جب واجب ہوئے تب بہتر ہوئے، پھر نمازیں بھی پڑھی، پھر سارے کام کیے، پھر انسان مسجد بھی آتا ہے. تو ایک دن میں تو پارسا کوئی بھی نہیں بنتا.
ٹائم لگتا ہے، لیکن رکھنے دیں اور بچوں کو بھی پریکٹس کرائیں تاکہ رکھیں، اور اصل اعضاء و جوارح کا روزہ رکھے، ہاتھ، آنکھ، پاؤں، سو ہر چیز کا روزہ رکھے۔ میں روزے کے اندر ہوں مگر کام میں بیٹھا ہوا ہوں، وہاں پہ میں دھوکہ دے رہا ہوں، وہاں پر میں جو ہے وہ کسی کا نقصان کر رہا ہوں، حلال حرام میں تمیز نہیں کر رہا، بیچتے وقت میں یہ نہیں کر رہا، یا کسی سے گفتگو کرتے وقت روزے کی حالت میں اسے مجھے گفتگو کیسے کرنی چاہیے، چاہے میرا سب آرڈینیٹ ہو، چاہے میرا ڈرائیور ہو، چاہے سڑک پہ چلنے والا کوئی شخص ہو، چاہے میرے گھر میں میری زوجہ ہو یا بچہ ہو، اگر یہ روزہ میری شخصیت کو نکھار نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے روزے میں گڑبڑ نہیں ہے، میرے اندر گڑبڑ ہے، میں صحیح روزے کو درک نہیں کر پا رہا۔ عزیزان محترم، روزہ ٹیوننگ کے لیے آتا ہے، جیسے گاڑی جاتی ہے نا، ہر 6 مہینے بعد 50,000 کی گاڑی چل کے جاتی ہے، آئل چینج ہوتا ہے، فلٹر چینج ہوتا ہے، روزہ بھی ایسے ہی ہے۔ روزہ میری ٹیوننگ کے لیے ہے، سال میں ایک دفعہ ہی آتا ہے، ٹیوننگ کرتا ہے میرے پورے سٹرکچر کو صحیح کرنے کے لیے، میری سوچوں کو متمرکز کرنے کے لیے ہے، تاکہ میں روزے میں جو پروازیں اڑتی ہوئی میرے ذہن کے اندر آ رہی ہیں نا، ان کو بھی میں روکوں، غلط بات نہیں، روزہ ہے میرا، میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ تو یہ جو پریکٹس آپ کر لیں گے تو یہ خود بخود گاڑی جو ہے وہ پھر 11 مہینے چلتی رہے گی اور صحیح چلتی رہے گی۔ ہمارے پاس تو ویسے بھی اللہ نے بہت آپشن دیے ہوئے ہیں، ماہ رمضان کے بعد پھر ایام ہے، غدیر ہے، پھر محرم اور سفر ہے، یعنی ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے مکتب سے جوڑا ہوا ہے کہ بہرحال وعظ اور نصیحت جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور یہ وعظ نصیحت نہ ہو تو انسان انسان کہاں سے شہید متحری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ کرے۔ شہید متحری فرماتے تھے کہ ہم جب درس اخلاق دیتے تھے امام خمینی کا، اور وہ بدھ کو ہوتا تھا، تو جمعرات آتی تھی، جمعہ آتی تھی تو ہلکے ہلکے ہم دوبارہ دنیا کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے تھے، جیسے ہی اتوار پیر آتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ دنیا کے شخص ہو گئے ہیں دوبارہ، اور دوبارہ بدھ آ جاتی تھی، اگر نہ آتی تو ایسا لگتا تھا ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ شہید متحری متفکر اسلام ایسی بات کر رہا ہے، ہماری زندگی میں کہاں ہے درس، واعظ کہاں ہے، نصیحتیں کہاں ہیں، جبکہ مولا کائنات خود کہہ رہے ہیں کمیل کو، کمیل واعظ کرو، کان سننا چاہتے ہیں، کان سننا چاہتے ہیں، ہماری زندگی میں واعظ نہیں۔ 4 نصیحتیں مجلس پڑھنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجلس پڑھنے آئے تھے، مولانا صاحب نصیحتیں کرنے آئے تھے، مولانا اپنے گھر سے تو نصیحت لے کے نہیں آیا بھائی، کالا امام صادق، کالا امام باقر، کالا امیر المومنین ہے، وہی ہے۔ درود بھیج دیں محمد والے لیکن جو عقیدہ میرے ظاہر کو صحیح نہ کر سکے وہ میرے باطن کو کیا کرے گا؟ جس عقیدے پہ بھی ہم ہوں وہ کم از کم ہمارا ظاہر تو صحیح کرے، کم از کم کو مجھے دور سے دیکھے تو بولے ہاں علی کا شیعہ آ رہا، پتہ چلے۔ چھٹے امام یہ کہتے ہیں تم ہزاروں میں رہو تو تم الگ سے نظر آؤ، کیونکہ تم ہمارے شیعہ ہو، ہمارے لیے زینت بنو کہتے ہیں، نہ کہ باعث مشکلات بنو ہمارے لیے، تو ہم زینت بنے عزیزان محترم، مولا کے ماننے والا مولا کے لیے زینت بنے۔ کیسی زینت بنے؟ علامہ امینی کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے واقعہ مشہور ہے، سنا ہوا ہوگا، پر التقرار جو ہے وہ باعث برکت ہے ان بزرگوار کے واقعات کی۔ 30 سال میں علامہ امینی نے غدیر لکھی، غدیر جو کتاب ہے 30 سال میں لکھی ہے، کہاں کہاں ہندوستان بھی گئے لکھنے کے لیے، جو جہاں جہاں سے مولا کے فضائل ملے جمع کرتے رہے، شعر ملے، جو بھی ملا انہوں نے اس غدیر کے اندر جمع کیا۔ عراق کے اندر لائبریری میں کہتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے، اتنی خاموشی سے پڑھ رہے تھے کہ لائبریرین بند کر کے چلا گیا۔ دوسرے دن جب آیا تو دیکھا تو آغا تو بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہت معذرت کی کہ آغا میں غلطی ہوگی، میں متوجہ نہیں ہوا۔ کہتے نہیں بہت اچھا ہوا، میں یا نمازیں پڑھ رہا تھا یا کتابیں پڑھ رہا تھا، یعنی اور کوئی کام میرا تھا ہی نہیں جب میں اندر تھا۔ تو ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب علامہ کا انتقال ہو گیا تو خواب میں دیکھا کہ والد محترم جنت کے جو ہے وہ دروازے پر لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور جنت کے دروازے پر مولا کائنات جنت میں داخل ہونے والوں کو
ظرف سے، ایک برتن سے کوثر کا جام پلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب علامہ امینی کی باری آئی تو امام نے اس برتن کو ہڑک دیا اور اپنے ہاتھوں سے اس جام کوثر کو بھرا اور امینی کو کہا کہ امینی تم نے دنیا میں ہمارے نام کو روشن کیا، ہم اس عالم میں تمہارے چہرے کو روشن کریں گے۔ یعنی یہ کاوشیں، یہ ہے علی کا شیعہ، یہ ہے کہ جس پر علی کو افتخار ہے۔ یعنی انسان ویسے ہی ہو کہ مولا کو افتخار ہو کہ ہاں یہ میرا ماننے والا ہے، یہ میرا جاننے والا ہے، لیکن میں اپنے اعمال کی طرف عزیزان محترم غور کروں۔ وہ رحمان کے ماننے والے ہیں، وہ کریم ہیں، ان کا گھرانہ کریم ہے، ان کے در سے تو دشمن کے بھی خالی ہاتھ نہیں گیا، تو ہمیں کیسے خالی ہاتھ لوٹائیں گے؟ لیکن یہ ہمارا اپنا فرض بنتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر کوئی ایسا کام کریں کہ ان دنیا میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ ان کے نام کو روشن کرے، اور آخرت میں تو بے شک جزا ہے ہی اس کی۔ اور یہ روزہ مجھے ایک اپرچونٹی دے رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو صحیح کر لوں، جو تھوڑی بہت میرے اندر چیزیں غلط ہیں میں اس کو صحیح کر لوں، تبھی تو میں وقت کے امام کو اپنے آپ کو جوڑ پاؤں گا۔ دیکھیں امام کو کیسا شخص چاہیے؟ جو صاف ہو، اچھے کپڑے پہنتا ہو ضروری ہے، لیکن اندر سے صاف ہو، خلوص ہو، اخلاص پایا جاتا ہو، نفرتیں نہ ہو کسی کی، بغض نہ رکھتا ہو کسی کے لیے، کینہ نہ ہو، حسد نہ کرتا ہو۔ یہ بیماریاں دنیا کا کوئی بھی الٹرا ساؤنڈ سسٹم یا ایکس رے مشینیں یا سی ٹی یا جو بھی آپ جتنی مشینیں ہیں، یہ ان بیماریوں کو رپورٹس میں نہیں لا سکتی۔ ان بیماریوں کو یہ علماء دین بتا سکتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں وہ سکیننگ دی گئی ہے کہ جو اس در سے ملتی ہے۔ یہی تو وہ کمال تھا کہ انہوں نے ایسے لوگوں کی تربیت کی کہ جن کی منہ سے جملے نکلتے نہیں تھے، پروردگار چیزوں کو مستجاب کرتا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا مدینہ میں قحط ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہتا میں نے ایسے میں دیکھا کہ ایک حبشی غلام، سیاہ پوست غلام اپنے رخسار کو خاک پہ لگا کر کہہ رہا ہے پروردگار اگر تو نے بارش کو نہیں بھیجا تو میں اپنے رخسار کو اس ریت سے نہیں اٹھاؤں۔ راوی کہتا ہے جملے پورے نہیں ہوئے تھے، بارش شروع ہو گئی۔ ایسا میں تعجب کیا، اتنے لوگ نمازیں عبادتیں کر رہے ہیں اور یہ کون ہے غلام؟ کہتا ہے میں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ مدینہ میں کوچہ بنی ہاشم میں چھٹے امام کے جانوروں کو سنبھالنے والا غلام تھا۔ یعنی غلام اس مقام پر ہے۔ یقیناً جس در میں یہ صبح شام پرورش پا رہے ہیں وہ مختلف الملائکہ ہے، ملائکہ کے آنے جانے کی راستہ ہے۔ کلام بھی پڑھا آپ نے کہ ملائکہ آسمانوں کو عرشوں کو چھوڑ کر حسین کے در پر آ رہے ہیں۔ روایات ہے 70,000 ملائکہ آ رہے ہوتے ہیں عرش سے، 70,000 ملائکہ انتظار کر رہے ہیں عرش پہ۔ ایک گروہ جائے گا، دوسرا گروہ آئے گا، اور جو گروہ ابھی تک آیا ہے اس کی دوبارہ باری نہیں آئی ہے۔ کہانیاں نہیں عزیزان، حقیقت ہے، معرفت ہے۔ ہم معرفت سے دور ہیں، ہم بس وہ اوپر والا ایک لیول پہ آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں واپس۔ پھر ہماری زندگی وہی ہے جو ہوتی ہے۔ کہاں ہے امام میری زندگی میں؟ کہاں ہے اہل بیت میری زندگی میں؟ جب تک میں متصل نہیں ہوں گا، جب تک میں اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتا، اگر یہ ولایت نہیں ہوئی میرا روزہ قبول نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت ہی تو ہے جو میرے وجود کو پاک کر رہی ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہو میرے دل میں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا۔ دنیا بھٹک رہی ہے آج، دنیا کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ متلاشی ہے، سکون نہیں مل رہا اسے، پریشان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح نظام نہیں ہے ان کے پاس۔ آج دنیا کا سارے نظام، کیپٹلزم، سوشلزم، لبرلزم، کمیونزم، سب ناکام ہو گئے ہیں۔ کیوں ناکام ہو گئے ہیں؟ اصلی نظام قرآن کی حکومت ہے، اور جب تک قرآن کی حکومت نہیں ہوگی، جب تک یہ دنیا کامل نہیں ہو سکتی۔ اور وہ غیبت کے پردے میں منتظر ہے، ہم امام کے منتظر ہیں، امام ہمارا منتظر ہے۔
کہ یہ جب صحیح ہوں گے میں آ جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ پہلے 11 اماموں کو پروردگار نے بھیجا، لوگوں نے اس طرح اماموں کا ساتھ نہیں دیا. کوئی 14 سال قید میں رہا، کوئی کہیں خراسان میں ولی عہدی کے اس پر رہا، کوئی کہیں رہا، کوئی کہیں رہا. آپ خود تصور کریں، وقت کا امام قید میں ہو، آپ گھر بیٹھیں گے؟ کہاں تھے شیعہ اس وقت جب 7واں امام بغداد میں قید میں تھا؟ کہاں تھے؟ یہ امتحان ہے، یہ بصیرت ہے. یہ تاریخ کیوں دہرائی جاتی ہے؟ ابھی امام غیبت کے پردے میں ہے. میں کہاں ہوں؟ روزہ کھولتے وقت پہلی دعا ہے امام کا ظہور ہے یا نہیں ہے. اور ان ایام میں، شب میں، تنہائی میں امام سے باتیں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. ایک عارف جو آیت اللہ سعادت پرور کے شاگرد ہیں کہتے ہیں کہ جس طرح رات کو تم مسواک کرتے ہو، دانتوں کو صاف کرتے ہو، وضو کرتے ہو، سونے جاتے ہو، اس کے بعد کچھ منٹ اپنے وقت کے امام کو دے دو. کچھ منٹ کہتے ہیں، 1 منٹ دے دو، 2 منٹ دے دو، اور صرف امام سے بات کرو بس. کہتے ہیں اگر کچھ لوگوں نے بھی یہ شروع کر دیا تو قیامت برپا ہو جائے گی. کیوں؟ کہتا ہے اس کے 2 فائدے. ایک تو یہ کہ جب تم یہ کرو گے تو اس کا مطلب ہے تمہیں امام نے اجازت دی ہے کہ آج تم امام سے بات کرو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دن اچھا گزرا ہے، اسی لیے امام نے تمہیں اجازت دی. یعنی تم نے دن میں اپنے آپ کو بچا کے رکھا تو ابھی تم امام سے گفتگو کر رہے ہو. اور دوسرا یہ کہ تم خود متوجہ رہو گے ہر وقت اپنے امام کے لیے. عزیزان محترم، شاید عام دنوں میں ہمیں موقع نہ ملے. ماہ رمضان میں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھے رہیں، ہمارا دن اچھا گزرے، روزہ میرا بچ کے رہے. یہی موقع ہے کہ جب میں رات کو سونے کی کوشش کروں یا سحری کے لیے اٹھوں، کوشش کروں 1 منٹ، صرف 1 منٹ اپنے امام سے گفتگو کرو. مولا کب آئیں گے آپ؟ اتنا عرصہ ہو گیا، آپ کے بغیر زندگی ادھوری ہے، آپ کے بغیر دنیا میں بہت مشکلات ہیں. اگر آپ نہیں آئیں گے تو میرا کون آسرا ہے؟ میں کہاں ڈھونڈوں؟ مجھے آپ بتا دیں مولا. عزیزان، یہ ضروری ہے. میں ایک دن مشکل میں پھنسا تو وہ انسان، بہرحال مشکلات میں پھنسنا بڑا ضروری ہے. اور آیت اللہ نخود کی یہ کہتا ہے کہ انسان دنیا دار اور بلا اور مصیبت ہے، اور ہر شخص ایک مصیبت میں پھنستا ہے. آپ کی الگ مشکل ہوگی، میری الگ مشکل ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مشکل میں پھنسنا ہے، لیکن اہل بیت مشکل میں سے جلدی گزار دیتے ہیں. کمال ہے. میں پھنسا، میں جمگران چلا گیا جو قم کے پاس مسجد ہے، اور میں نے امام سے درد دل پھنس گیا. تو ظاہر ہے ہمارا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ جب ہمیں مشکل آتی ہے تو ہمیں اہل بیت یاد آتے ہیں. جب ہماری کوئی مشکل پھنستی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی کوئی منت مان لیں، کوئی نیاز مان لیں، کوئی کچھ کر لیں. خوب اچھی بات ہے، بہرحال کسی بہانے سے ہم جڑے تو رہتے ہیں. میں گیا، میں گفتگو کی، میں واپس آیا. میں نے اپنے استاد کو دوسرے دن آ کر بتایا کہ میں نے کہا کام میرا پھنسا ہوا ہے، وہ کام بہت مشکل ہے، ہو نہیں رہا، میں خود ایک سٹریس میں ہوں. تو میں نے ان کو کہا کہ میں کل رات کو جمکران چلا گیا اور میں نے امام سے گفتگو کی ہے، گریا کیا. تو میرے استاد ہنسنے لگے، کہنے لگے اچھا ہے، زندگی میں یہ تواضع ضروری ہے، یہ ٹوٹنا ضروری ہے، ورنہ تم گفتگو نہیں کرو گے. ان کے لیے میرا کام کروا دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ میں آؤں، بات کروں ان سے. عزیزان محترم، کون بات کرتا ہے مجھ سے؟ تعجب نہیں ہے ہم اپنی خواہشات کے لیے صرف اہل بیت کے در پہ جاتے ہیں. ہم ہمیشہ ان سے کچھ نہ کچھ مانگنے ان کے در پہ جاتے ہیں. کبھی ہم نے یہ کہا مولا میں آیا ہوں آپ کے در پر، جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں آپ کو دینے آیا ہوں، اور سب سے زیادہ میرے پاس جو مہم اور امپورٹنٹ ہے وہ میری جان ہے مولا، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. قبول کیجیے، مجھے اپنے پاس لے لیجیے. عزیزان محترم،
شخص ایک عالم دین اصفہان میں تھے، انہوں نے وصیت کی کہ مجھے جب دفنایا جائے، تخت فولاد بہت بڑا قبرستان ہے اصفہان کے، کہا مجھے دفنایا جائے تو فلانا وہ جو شخص تھا جو کہ ہمارے علاقے محلے میں چوکیدار تھا، دروغبان، وہ جو رات کو پہرے کے لیے چلتا تھا، اس کے برابر میں دفنایا جائے۔ لوگوں نے تعجب کیا کہ وہ انسان وصیت کرتا ہے کہ کسی بڑے جگہ پر، کسی بڑی قبر کے ساتھ، کبھی کسی مزار کے ساتھ دفنایا جائے، آپ اس دروغہ کے ساتھ؟ کہا ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ روز محشر یہ میری شفاعت کریں۔ تو کہا کہ یہ یعنی کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک اصفہان میں تاجر تھا، وہ حج پہ گیا تو پہلے وہ نجف، کربلا، پرانی بات ہے، لوگوں کو سال لگتا تھا حج پہ جانے کے لیے، اور جو لوگ جاتے تھے 100 جاتے تھے تو 40 واپس آتے تھے، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی لٹ گیا، کسی کو مار دیا گیا، تھوڑے سے لوگ واپس آتے تھے۔ تو وہ تاجر کہتا ہے کہ وہ گیا نجف سے، وہ کوفہ کے درمیان میں تھا، تو کسی نے آ کر وہ جو پوٹلی تھی جس میں اس کے پیسے درہم دینار تھے وہ چرا لیے۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اپنے کاروان سے بھی جدا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ اب میں نہ آگے جا سکتا ہوں نہ میں پیچھے پلٹ سکتا ہوں، میں کروں کیا؟ تو بیابان میں تھا، اس کو خیال آیا، اس نے اپنے وقت کے امام کو پکارا، یا ابا صالح اغثنا ادرکنی، مولا میری مدد کیجیے۔ تو اس نے جیسے یہ لفظ اپنی زبان پہ جاری کیے تو دیکھا اچانک سے گھوڑے سوار نمودار ہوا۔ گھوڑے سوار جب قریب آیا اس نے کیا دیکھا؟ یہ اس کے محلے کا دروغہ تھا، اس کے محلے کا چوکیدار تھا۔ کہتا ہے میں نے تو امام کو پکارا تھا، تم کہاں سے آ گئے؟ کہتا ہے مجھے امام نے بھیجا ہے۔ کہتا ہے کہ جاؤ ہمارے اس بندے خدا مومن کے پاس اور اس کو حج پہ لے کے جاؤ، اس کو حج کرواؤ، پھر اس کو واپس اس کی جگہ پر چھوڑ کر آؤ۔ کہتا ہے تعجب کیا، کہتا ہے آؤ میرے ساتھ سوار ہو۔ لے گئے، مکہ کے پاس پہنچا، کہا احرام پہنو اور جاؤ، جب حج کر لو یہیں واپس آ جانا۔ وہیں واپس آئے اور پھر واپس اس کو اصفہان گئے اور کہا دیکھو کسی کو بتانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں، بس میں کھو گیا تھا، بس پہنچ گیا۔ اب یہ پہنچا تو لوگ آئے، حج پہ آئے، مبارکباد دینے، جمع ہوئے، تو وہ بھی ملنے آیا۔ اب جب اس تاجر نے اس کو دیکھا تو اس نے کوشش کیا کہ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوں اور پاؤں میں پڑوں جا کے، تو اس نے وہیں سے اشارہ کر دیا کہ ایسا مت کرو۔ جب سب چلے گئے تو اس نے بولا یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا آپ، کہا جس طرح پہلے سلام کرتے تھے ویسے ہی سلام کرو، جس طرح پہلے لوگوں کے سامنے کرتے تھے ویسے ہی کرو۔ جانے ہوتا ہمارے استاد کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا مومنین میں سے کون اللہ کا بندہ ہے، ہم بعض اوقات پتہ نہیں کس کو دھتکار دیتے ہیں، کبھی کسی کو کمتر سمجھ بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں خدا کے نزدیک وہ کتنا عزیز ہو، وقت کے امام کے نزدیک وہ کتنا عزیز ہو۔ خلاصہ وہ اس کا وقت گزر گیا تو ایک دن وہ آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ میرا کفن، یہ میری چیزیں، فلانے دن فلانی جگہ آ جانا، میں مر چکا ہوں گا اور مجھے دفنا دینا۔ عزیزان محترم، امام ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں، امام شاہد ہے، ناظر ہے ہمارے اعمال۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے سورہ توبہ میں، اے رسول ان سے کہہ دیجئے اپنا عمل کیے چلے جائیں، اللہ، اس کا رسول اور مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، امام دیکھ رہے ہیں۔ امام جانتے ہیں میں کتنا خالص ہوں اندر سے، امام جانتے ہیں میں کتنے خلوص کے ساتھ روزے رکھ رہا ہوں، امام جانتے ہیں کہ میں کتنی تلاوت کرتا ہوں، امام میری سوچوں سے بھی واقف ہے۔ لا یمکن الفرار، دعائے کمیل میں کہتے ہیں پروردگار تیری حکومت سے فرار نہیں ہے۔ یہاں یہ امام اسی خدا کا نمائندہ ہے، اس سے بھی فرار نہیں ہے۔ اعمال ہمارے امام کی خدمت میں پہنچ رہے اور ہمیشہ پہنچتے اور پہنچتے رہتے ہیں، ہفتے میں 2 دن، بعض روایات میں
مگر کیا میں امام کو خوش کر رہا ہوں یا رلا رہا ہوں؟ کیا میرے اعمال، مطلب میں والد ہوں، میرا بچے کا اسکول کا جب سکور کارڈ آتا ہے، رپورٹ آتی ہے، اگر اچھے مارکس ہوتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں، اور اگر غلط مارکس ہوتے ہیں تو میں افسوس کرتا ہوں، غصہ کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میں ٹائم نہ دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے بچہ محنت نہ کر رہا ہوں، لیکن ایک رنج ہوتا ہے میرے اندر۔ اور جو ہم سب کا والد ہے، جب اس کے پاس میرا اعمال نامہ جاتا ہوگا، اس کو غم نہیں ہوتا ہوگا، وہ کہتا ہوگا یہ الجل کی دعائیں بھی تو کرتے ہیں، مگر یہ اپنے اعمالوں پہ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ عزیزان محترم، یہ ماہ رمضان پریکٹسنگ ہے کہ میں اپنے اعمال کو بہتر کروں، تاکہ میں اپنے امام تک رضایت کے ساتھ داخل ہو سکوں۔ اور اگر اسی طرح میں نے کوشش کی کہ میں اپنے اعمال کو سنوارتا رہوں گا، میں ایک قدم بڑھاؤں، خدا خود کہتا ہے کہ میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا۔ میں کوشش تو کروں اس مہینے کے اندر، تو وہ 1 منٹ کی کوشش کروں کہ میں کم از کم اپنے وقت کے امام سے گفتگو کروں۔ یہ پریکٹس کوشش کروں۔ شیطان آئے گا، میں نے اس لیے شروع میں شیطان کی گفتگو کی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ شیطان نار کا امام ہے، یعنی کس کا؟ یعنی جہنم اور آتش کا امام ہے، اور یہ امام نور کا امام ہے۔ جب آپ اس نور کی طرف آنے کی کوشش کریں گے تو وہ نار کا امام آپ کو ڈسٹرب کرے گا، کوشش کرے گا، آپ کی ذہن میں ڈالے گا تم کہاں اور امام کہاں، تم کیا امام سے باتیں کرو گے، پوری کوشش کرے گا، آپ کے دن کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا آپ کا۔ اب یہ میں خود ارادہ کر کر اپنے آپ کو بچاؤں کہ میں اس کو دور کروں، اس کو دور کروں تاکہ اپنے وقت کے امام کے قریب ہو جاؤں۔ عزیزان محترم، زندگی کا نہیں پتا، آج ہے کل نہیں، بلکہ یہاں سے اٹھ کے نیچے اتر کے نہیں، کسی کو نہیں پتا۔ مولا کائنات عجیب حدیث ہے عزیزان محترم، ہم نے تو مولا کی باتیں بس مولا مولا بولا، اس کے بعد آگے نہیں بڑھے ہم لوگ۔ امام فرماتے ہیں کہ تعجب ہے شخص پر کہ ساری زندگی کمانے میں خرچ کر دیتا ہے، اور پھر اسی کمائی کو اپنی صحت کو بچانے میں خرچ کر دیتا ہے، اور زندہ ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور جب مرتا ہے تو ایسے کبھی زندہ ہی نہیں تھا۔ ہم ایسے ہی زندہ ہیں، ہم سب کی جنازے اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ میرا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ میرا جنازہ اٹھایا جائے، میں خود اپنے آپ کو اس سے پہلے اپنے پروردگار کو دے دوں اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں۔